کتنے چہرے لگے ہیں چہروں پر، کیا حقیقت ہے اور سیاست کیا؟ یہ کیسی سیاست ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے دست و گریباں رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر گالم گلوچ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، جلسوں میں ایک دوسرے کو دشمن قرار دیتے ہیں، اور جیسے ہی لوکل الیکشن آتے ہیں تو وہ ایک ہی ریزورٹ میں کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ کیسی سیاست ہے کہ جلوسوں میں ایک دوسرے پر للکار بھرتے ہیں، ہم کبھی ساتھ نہیں آئیں گے، مگر چیئرمین کی کرسی جیسے ہی انہیں دکھتی ہے تو فوراً متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی سیاست ہے کہ عوام کے سامنے نظریات کی جنگ لڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور بند کمروں میں مفاہمت کے گیت گاتے ہیں۔ یہ کیسی سیاست ہے کہ ووٹروں کو جذبات میں لاتے ہیں اور اقتدار کے وقت سب حساب کتاب بدل جاتا ہے۔ یہ کیسی سیاست ہے کہ اپنے ہی امیدواروں پر اعتماد نہیں ہوتا اور بے وفائی کا ڈر لگا رہتا ہے، عین وقت پر کہیں وہ بدل نہ جائیں اور سارا کھیل چوپٹ ہی نہ ہو جائے۔ دوستو، نیشنل پولیٹکس میں آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ہم دشمن اور وہ دشمن، بس یہی تکرار روز مرہ کا حصہ رہتی ہے، مگر جیسے ہی لوکل باڈی سلیکشن سر پر آتے ہیں وہی دشمن ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، کہیں طاقت بانٹ لیتے ہیں تو کہیں خاموشی سے ووٹ واپس لے لیتے ہیں۔ یہ وہی سیاست ہے جس کا ہم کبھی کبھی ہنسی میں سازشی سیاست کہتے ہیں، مگر عوام کی زندگی پر اس کے اثرات بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ آج میں اسی تضاد پر بات کروں گا۔ کیوں بڑے جلسوں میں ایک دوسرے کے مخالف بننے والی پارٹیاں لوکل باڈیز کی سطح پر گلے مل کر باقاعدہ اتحاد یا سمجھوتے کر لیتے ہیں، اور عوام کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ آج بات کریں گے تلنگانہ میونسپل الیکشن کے نتائج پر اور وہ ستم ظریف کھیل جو اب عام ہو چکا ہے۔ تازہ نتائج بتاتے ہیں کہ لوکل باڈی سلیکشن میں بڑے بدلاؤ آئے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے واضح بڑھتری حاصل کی، جبکہ بی آر ایس نے بھی اپنا وجود دکھایا ہے۔ اسے نسبتاً کانگریس سے کم نشستیں ملی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل ووٹر جو ٹرن آؤٹ رہا تقریباً 73% رہا۔ یہ ایک اچھی بات ہے، یعنی عوام نے جگہ جگہ بڑی تعداد میں اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کیا۔ وہیں اس جیت نے مقامی سطح پر طاقت کے نئے توازن بھی پیدا کر دیے ہیں۔ دیکھیے، قومی سطح پر پارٹیاں سٹیج پر ایک دوسرے کو اتنا کوستی ہیں کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں اور اپنے وجود کو ختم کر دیں گے، مگر جب میونسپل میئر یا چیئرمین جیسے عہدے کا معاملہ آتا ہے تو یہی پارٹیاں ایک دوسرے پر بڑی مہربان ہو جاتی ہیں۔ ووٹوں کا تبادلہ، خاموش حمایت یا بالواسطہ سمجھوتے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا سبب ذاتی مفادات۔ سب سے پہلے ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ مقامی سطح پر پارٹیاں اکثر مقامی قیادت یعنی اس کارپوریٹر یا آزاد امیدوار کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، چنانچہ قومی سیاست کے مقابلے میں ذاتی مفادات تیزی سے سمجھوتا کروا لیتے ہیں۔ اور دوسرا سبب سیٹ مینجمنٹ اور طاقت کا بیلنس۔ جب کسی پارٹی کو بالکل اکثریت نہ ملے، واضح اکثریت نہ ملے، تو دوسروں کے ساتھ مل کر پارٹیاں ایک جوڑ بنا لیتی ہے۔ اس طرح ایک پارٹی رسمی طور پر اپنی علامت تو رکھتی ہے، مگر حقیقی اقتدار بانٹ لیتے ہیں۔ تیسرا سبب سہولت پسندی اور سازشی ذہنیت۔ کبھی کبھی بات سازش کی حد تک چلی جاتی ہے۔ آج کے دشمن کل کے دوست بن جاتے ہیں۔ میڈیا میں جو سخت بیانیہ چلتا ہے وہی اکثر مقامی سطح کی پیچیدگیوں کو حقیقت میں چھپا دیتا ہے۔ اب حقائق کی طرف آئیں گے۔ مثال کے طور پر جو اس تضاد کی بہترین تصویر ہم کو پیش کرتے ہیں وہ مثالیں آپ کو دوں گا۔ بھینسے کی مثال لے لیجئے۔ بھینسا میونسپل کارپوریشن کے انتخاب کے وقت مختلف پارٹیوں نے کھلا مقابلہ چھوڑ کر ایک معاہدہ کر لیا اور آزاد امیدواروں کی حمایت کر دی، یعنی وہی پارٹیاں ایک دوسرے کو کھری کھری سناتی ہیں، مقامی چیئرمین کے لیے باہمی رضامندی پر پہنچ گئے۔ یہ معاملہ دکھاتا ہے کہ مقامی سطح پر مفاہمت ممکن ہے۔
جب ضرورت ہو تو سیاسی مخالفت ایک طرف رکھ دی جاتی ہے۔ اب کریم نگر کی مثال لیجئے، یہاں میئر کے عہدے کے انتخاب میں ڈیڈ لاک اس وقت ٹوٹا جب بی آر ایس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جس کے نتیجے میں بی جے پی کا امیدوار میئر بن گیا۔ یہ واضح مثال ہے کہ کیسے خاموشی یا پارٹیوں کے فیصلے پورے نتائج کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی رویے اور رسمی بیانیے کے باوجود عملی سیاست مختلف راہ اختیار کر لیتی ہے۔ ریاستی سطح پر بھی سیاسی مفاہمتیں نظر آئی۔ نتائج کے بعد کچھ جماعتوں نے اپنے پوزیشن چھوڑ کر سمجھوتے کیے تاکہ میونسپل باڈیز پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے یا برقرار رکھا جا سکے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی جگہوں پر چین آف الائنس اور حمایت کے بعد ہی نئی انتظامی طاقتیں قائم ہوئی۔ اب سوال یہ ہے، عوام کو اس بات سے کیا خطرہ ہے؟ تو ان خطرات پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔ پہلا خطرہ، ان کے ذاتی مفادات شہریوں کو کیسے فائدے پہنچائیں گے۔ مفادات کی وجہ سے گورننس کا شفاف ہونا یقینی نہیں ہے۔ جب پس پردہ سیاسی سمجھوتے ہوتے ہیں، یعنی بیک ڈور میں، تو عام ووٹر کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس نمائندے کو انہوں نے چنا ہے، وہ حقیقت میں کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ دوسرا خطرہ، احتسام نہیں ہوتا۔ اگر پارٹی لیڈرشپ لوکل فیصلوں میں خفیہ ڈیلز کرتی رہے تو نمائندے عوام کے سامنے جواب دہ نہیں رہیں گے۔ اور تیسرا خطرہ، پالیسیاں کمپرومائز ہونے لگتی ہیں۔ جب اقتدار بانٹنے کے لیے عارضی سمجھوتے کیے جائیں گے تو عوامی فلاحی کام اور اس کے مسائل پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ مقامی مفادات اور علاقائی سیاست مقدم آ جائیں گے، یعنی فرنٹ فیس پہ۔ دوستو، ایک قوم اسی وقت مضبوط بنتی ہے جب شہری خود احتساب لیں۔ باشعور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں جب اس کے نمائندے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اپنا ووٹ دینے کے بعد بھی عوام چوکنا رہیں، صرف الیکشن ڈے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ لوکل باڈیز کے اجلاس، کمیونٹیوں کی کارروائیاں اور ٹرانسپیرنسی رپورٹس پر نظر رکھیں۔ حقیقی نمائندے کا امتحان لیں۔ اگر آپ کے علاقے کے نمائندے نے وعدے نہیں نبھائے تو سوال کریں، مقامی اتحادوں کو نوٹس کریں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کس نے کس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، کیونکہ یہی چھپی سیاست آپ کے شہر کے پروجیکٹس اور بجٹ کو متاثر کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا اور مقامی صحافت کا استعمال کریں۔ مقامی رپورٹس، بلدیاتی ڈیش بورڈز اور میڈیا رپورٹس پڑھیں۔ مستقل نظر رکھیں، ویجیلنٹ رہیں، بے خوف سوال کریں اور مطالبات کو عوامی سطح پر لائیں۔ آج کے میونسپل نتائج نے ایک چیز صاف کر دی ہے کہ قومی بیانیے اور مقامی حقیقت کے درمیان ایک کھائی ہے اور وہ خالی نہیں رہے گی۔ جب تک عوام خود اس کی بھرپائی نہیں کریں گے تو وہ خالی ہی رہیں گی۔ ہمیں سیاسی شکوک و شبہات کو سمجھنا ہوگا اور اپنے مقامی اداروں کو شفاف رکھنا ہوگا۔ یاد رکھیے، اقتدار کی حقیقت گلی محلوں میں بنتی ہے، بڑے جلسوں جلوسوں میں نہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔